محبت کی داستان، ایک لڑکی کی زبان۔ میں تمہیں بھول چکی تھی، خدا کا گواہ ہے کہ نکاح نامہ پر دستخط کرتے وقت مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارا خیال نہیں آیا۔ میں نے فوری نیکی اور دیانتداری سے اپنے آپ کسی اور کے حوالے کر دیا۔ شاید میری بولتے شادی کی اگلی صبح جب میرے ساس نے مجھے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کو کہا تو مجھے ایک دم سے تمہاری یاد آئی، جب تم نے کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہاری مہندی اترنے تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ گرمی سے بحال رات کا کھانا بنا کے گھر والوں کو دیا، میری باری آنے پہ کھانا ختم ہو گیا اور میرے شوہر نے مجھے کھانے کا پوچھا تک نہیں۔ زندگی میں پہلی بار بھوکے پیٹ سوتے ہوئے مجھے تمہاری یاد آئی، جب تم نے کہا تھا کہ تم میرے کام ختم ہونے کا انتظار کر لیا کرو گے لیکن میرے بغیر کھانا نہیں کھاؤ گے۔ شاید میں معافی کے لائق نہیں، تمہاری عید پہ گھر کے کاموں میں مصروف، مہندی لگانے کا وقت نہیں ملا۔ چاند رات کو میرا شوہر اپنی بہن کو چوڑیاں دلانے گیا اور میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر جانے نہیں دیا کہ تم مہندی چوڑیاں لینے چلی گئی تو ہزاروں کام جو رہتے ہیں وہ کون کرے گا۔ مجھے امید تھی کہ میرا شوہر میرے لیے چوڑیاں لے کر آئے گا، لیکن اسے شاید میں یاد ہی نہیں رہی۔ پہلی بار بغیر مہندی اور چوڑیوں کی عید مناتے ہوئے مجھے تم یاد آئی۔ تم کہا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیوں کے بغیر تو عید پھیکی لگے گی۔ میری سالگرہ آنے والی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ میں اس دن کا کتنا انتظار کرتی تھی اور کتنی خوش ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے شوہر کی طرف سے کسی خاص تحفے اور نیک تمناؤں کی امید میں تھی۔ پورا دن گزر گیا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے شکوہ کیا کہ مجھے سالگرہ کا تحفہ نہیں دیا۔ اپنے تو پتہ لگا کہ انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ آج میرا سالگرہ ہے۔ اس رات تم مجھے بہت یاد آئی۔ تم کسی کی سالگرہ یاد نہیں رہتی تھی، لیکن میری سالگرہ تم کبھی نہیں بولے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، میں تم جیسے شخص کے ساتھ بے وفائی کی۔ اب گھر کے کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے تم اکثر یاد آتے ہو مجھے نہیں معلوم کہ اگر میری شادی تم سے ہوتی تم میرے شوہر جیسے ہو جاتے یا اپنی کئی باتیں پوری کرتے، لیکن اب تم یاد آتے ہو، اکثر یاد آتے ہو۔